11ویں رکوع کی ابتدا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ضرور بے شک، واو زبر وا مانے اور، لام زبر لا مانے ضرور، قد مانے بے شک، اور ضرور بے شک آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت شریف، وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، مسلسل بھیجے، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسولوں کو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے ذکر کے فوراً بعد اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودی توریت کے کچھ عرصے کے بعد بالکل گمراہ ہو گئے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع بن نون آپ نبی بنے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے توریت کے احکامات کی تبلیغ فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد دوسرے نبی مسلسل نبی رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نبی نہ ہو۔ نبی ہر دور میں پائے گئے، انہوں نے توریت کی تعلیمات دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 نبی اور رسول بھیجے گئے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مریم، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں۔ وہ روشن نشانیاں کیا ہیں؟ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، مریضوں کو شفا دیتے، غیب کی خبریں دیتے ہیں بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے عیسیٰ، یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی ہے سردار، برکت والا، سردار اور برکت والا۔ حضرت مریم کا نام جو ہے وہ بھی عبرانی ہے، اور اس کے معنی ہے خادمہ اور عابدہ، خدمت کرنے والی، عبادت کرنے والی۔ کیونکہ آپ پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو پیدا ہوتے ہی بیت المقدس میں رکھ دیا، اور آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے آپ کا نام مریم رکھا گیا، خادمہ عابدہ۔ حضرت مریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبیوں رسولوں کے درمیان آپ کا ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت مریم کا جو ذکر ہے، حضرت مریم کا نام 34 مرتبہ ہے، اور 7 مرتبہ انبیاء کے ساتھ ذکر ہے۔ لیکن عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر تو کئی مرتبہ ہے، 34 مرتبہ ٹوٹل ذکر ہے، 7 مرتبہ دیگر انبیاء کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی اور رسول ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر ابن کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی قرآن میں یوں نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم یا یعقوب بن اسحاق یا یوسف بن یعقوب، اس طرح کہیں ذکر نہیں۔ لیکن جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں مریم کے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں کسی کا بھی نام لیا جائے اور ابن لگایا جائے تو کبھی بھی ماں کا ذکر نہیں کیا جاتا، باپ ہی کا ذکر کیا جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے تو ماں کا ذکر ساتھ میں کیا جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ بن مریم کہہ کر اس طرف واضح اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی باپ ہے ہی نہیں۔ اگر باپ ہوتا تو عربی قاعدے کے مطابق ابن کے بعد باپ کا ذکر ہوتا، جب باپ نہیں تو اسی لیے ماں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی ان کی بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ذریعے، اللہ کے دربار کی پاکیزہ روح، حضرت جبریل امین
حضرت جبریل امین کو روح الامین اور روح قدس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی جو ہے وہ زندگی کا سبب ہے، حیات کا سبب ہے۔ اس نسبت سے آپ کو روح القدس اور روح الامین کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 33 سال تک جبریل امین رہے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ، اور آپ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرماتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم ہے، آپ کی تشریف ہے، آپ کی شان ہے، اور یہ کرم حضور کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض امتیوں کو بھی حاصل ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جب رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے، عربی میں اشعار پڑھتے اور کافروں کو جواب دیتے، حضور کی تعریف بیان کرتے، تو رسول اللہ اس طرح دعا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ افکلما، کیا پس جب کبھی جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے، لا تہوی انفسکم، جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، جو باتیں تمہارے جی کو اچھی نہیں لگتی، وہ چیزیں جب کوئی رسول لے کر آئے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر اس نبی کی مخالفت کرتے کہ جو ان کے نفس اور ان کی جی کے خلاف بات کرتے یا ان کی دنیا میں حائل ہوتے، انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے۔ یہ یہودیوں کا حال ہے، اور آج مسلمانوں کا بھی حال یہودیوں کے مشابہ ہونے لگا کہ انہیں بھی کوئی نصیحت کرے اور گناہ سے روکنے کی کوشش کرے، ان کے نفس کے خلاف بات کہہ دی جائے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کو بہت زیادہ بغض تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 50 میں ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم پر جو چیزیں حرام کی گئیں ان میں سے بعض چیزیں میں حلال کر دوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت کو تبدیل فرمایا اللہ کے حکم سے، اور یہودیوں پر جو چیزیں حرام تھیں ان میں سے بعض چیزیں آپ نے حلال کی۔ تو یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بغض رکھتے اور کہتے ہیں انہوں نے ہماری شریعت کو بدل دیا، لہذا وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور پھر آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف بلند فرمایا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو انبیاء کے گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کے گروہ کو تم شہید کرتے ہو۔ ان بنی اسرائیل کے یہودیوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس طرح شہید کیا کہ آپ کو آرے سے چیر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی جو بیوی تھی اس نے دیکھا کہ میں بوڑھی ہونے لگی ہوں اور یہ تو بادشاہ ہے تو یہ دوسری شادی کر لے گا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو بادشاہ کی طرف مائل کیا، اور بادشاہ نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی۔ جب غلط حرکت کر لی تو اب اس نے کہا کہ اب آپ اس سے نکاح کر لیجئے، اس سے شادی کر لیجئے۔ تو بادشاہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ وہ یہ چاہتی تھی تاکہ میری بیٹی ملکہ بن جائے اور میں اپنا بڑھاپا عیش کے ساتھ گزار لوں، کوئی دوسری عورت ملکہ نہ بنے۔ تو بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔ اب اس ملکہ نے یعنی جو بوڑھی عورت تھی اس نے کہا کہ بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ لے لے، ورنہ انہیں پتہ چلا تو یہ لوگوں کو تیرے خلاف کر دیں گے اور تیری حکومت پہ خلل آئے گا۔ تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری بیٹی ہے اور یہ تجھ پر حرام ہے،
اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، تو اس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی، اور پھر بنی اسرائیل کو اس نے ابھارا، تو وہ دنیا کی محبت میں بادشاہ کی باتوں میں آئے، اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور انہیں شہید کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے، آپ صرف اپنا فتویٰ چینج کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں مرتے دم تک حق بات کہوں گا کہ بادشاہ کے لیے بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ حلال کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو ان بنی اسرائیل کے یہودیوں نے دنیا کی محبت کی خاطر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا، اور کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ پھر یہ کام کرنے پر انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی، بڑے فخر کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے کہ ہماری قوم اتنی مضبوط ہے کہ جہاں بھی قوم کی مفاد کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہم نے انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ تو قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ ایسے ظالم لوگ ہو تم، اب اگر تم رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، تمہارے دل ہی سخت ہو چکے ہیں۔ جب انسان کو نصیحت کی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ فخر کی بات تو نہیں، یہ تو ملعون ہونے کی نشانی ہے کہ نصیحت کی باتیں انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن یہودی اس پر فخر کرتے تھے، وقالوا، اور وہ بولے، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے اس طرح کہتے ہیں آپ کی کوششیں بیکار ہیں، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ہم پر، ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہیں، آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہونا یہ کوئی فخر کی تو بات نہیں، یہ تو ملعون اور لعنتی ہونے کی دلیل ہے۔ بلکہ بات یہ ہے لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اکثر یہودی ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولما، اور جب جاءہم کتاب من عند اللہ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، توریت، انجیل، زبور، سب کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ بنی اسرائیل کے یہودی اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف وہ رسول اللہ کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ اس طرح دعا کرتے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ تو ہمیں فتح دے، ہماری مدد کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو حضور کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تھے۔ یہ بات جامع البیان میں علامہ ابن جریر نے بھی لکھی، اور امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمٰن نے تفسیر در منصور میں بھی لکھی۔ اور علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں اللہ سے ڈرو، جب ہم مشرک تھے تو تم ہمیں آ کر کہتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں جن کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں فتح ملتی ہے، جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، اور جب یہ نبی آ گئے تو ہم ایمان لے آئے اور تم کافر ہو۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات کہی یہودیوں کو تو یہودیوں نے جھوٹ بولا اور کہنے لگے ہاں ہم کہتے تھے، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں کے خلاف اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے فتح حاصل کرنے کے لیے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آئے وہ نبی ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، جنہیں انہوں نے پہچان لیا، وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، کفروا بھی، تو انہوں نے ان کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر
وہ کام کرے جس سے اس کی نجات ہو جائے. لیکن یہودیوں نے بہت برا سودا کیا کہ دنیا کی خاطر انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور وہ قرآن کے منکر ہو گئے. تو فرمایا یہ سودا بڑا ہی خوفناک اور بھیانک ہے اور بہت ہی برا ہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا سودا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اپنی جانوں کو برباد کر دیا. وہ سودا کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی. یعنی دنیا کی خاطر انہوں نے کفر کیا اور قرآن کا اور رسول اللہ کا انکار کیا. کس وجہ سے؟ بغین، حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. انہیں حسد کس بات کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں تو پوری ہیں، مگر حسد اس بات کا تھا کہ یہ نبی ہماری قوم سے نہیں، یہ دوسری قوم سے کیوں آئے. اس بات پر حسد کرتے ہوئے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنا فضل نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہے. تو اللہ نے فضل نازل کیا، اس فضل پر انہوں نے حسد کیا اور انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان وہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، یعنی وہ اللہ کے سخت غضب میں مبتلا ہوئے، گرفتار ہوئے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں بما وراءہ، اس کا جو اس کے علاوہ ہے. یعنی کہتے ہیں ہم توریت کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو کتابیں ان کے پاس ہیں. یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی. اب ایک اور طریقے سے ان کی زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. تم کہتے ہو جی ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، تو توریت کے آنے کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تم نے جو سینکڑوں نبیوں کو شہید کیا، تو اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تم شہید کرتے. یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا توریت پر بھی ایمان نہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فلیما، پس کیوں، تقتلون انبیاء اللہ، تم قتل کرتے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے تو تم نے ایسی حرکتیں کیوں کی. پھر یہ کہا جا رہا ہے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انہوں نے توریت کو چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے باپ دادا توریت پر دل سے ایمان لے کر نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ دل سے ایمان لے کر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں اور کوہ طور پر 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو یہ بچڑے کی پوجا کرنے لگتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے عجل کو، بچڑے کو معبود بنا لیا. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. اور جہاں تک تم کہتے ہو جی توریت پر ہمارا ایمان ہے، تو کیسے ایمان لائے ہو؟ تم نے توریت کو دیکھ کر تو انکار کر دیا تھا، پھر کوہ طور تمہارے اوپر آیا تھا، پھر تم ایمان لائے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور تم پر کوہ طور کو، پھر تم ایمان لائے اور تم نے توریت کو مانا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور تم سے کہا خذو پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا قوت کے ساتھ اور غور سے سنو۔ اس وقت بھی تم نے دل میں جو بات کہی وہ ہم جانتے ہیں۔ قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور دل میں کہا کہ ہم نے نافرمانی کی۔ جیسے بعض لوگ آپ کسی کو نصیحت کی بات کریں تو وہ سر ہلاتے ہیں، جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور دل میں ہوتا ہے ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے بھی کوہ طور کو دیکھ کر یہ تو کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن دل میں یہی بات تھی کہ ہمیں عمل نہیں کرنا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے کہ انسان جب پانی پیتا ہے، آپ کو پتا ہے پانی جسم کی ساری رگوں میں پھیل جاتا ہے، تو یہاں پر اشربو کے الفاظ ہیں، یعنی بچھڑے کی محبت ان کی رگوں پہ میں پیوست ہو چکی تھی، رچ بس گئی تھی۔ تو یہ کفر کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے قیامت تک یہ سرکشی کرتے رہیں گے۔ قل آپ فرمائیے کیا اگر تم مومن تھے تو ایسی کوئی حرکتیں کر سکتا ہے؟ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن تھے تو بتاؤ کیا کوئی مومن ہو تو اس کا ایمان ایسی گندی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں مان رہے ہیں اور وہ گئے تو 40 دن کے بعد وہ آئے تو بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، بچھڑے کی پوجا چھوڑ دی، لیکن بچھڑے کی محبت وہ دل میں بیٹھی ہوئی ہے، خود مطالبہ کیا اور توریت آئی تو انکار کر دیا۔ کوہ طور اوپر لایا گیا تو زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا اور دل میں سوچ لیا کہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ کتنے نبیوں کو شہید کیا۔ تو اگر مومن ہو تو بتاؤ کہ کیا ایمان ایسی گندی باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ تو لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم توریت پر ایمان لائیں گے اور کسی پر ایمان نہیں رکھتے، ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ تمہارا نہ توریت پر ایمان ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، نہ دیگر نبیوں پر ایمان ہے۔ تو اگر تم رسول اللہ کا انکار کرتے ہو تو یہ انکار صرف سرکشی کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ نے سارے معجزات تمہیں دکھا دیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سرکشی سے محفوظ فرمائے اور ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے کہ جو نصیحت سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور جو ہم اچھی باتیں سنیں اسے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے اس بات کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل کے یہودی اور یہودی علماء وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو صرف توریت کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم توریت کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے تو توریت کو جب مانا اس کے بعد تم نے کتنے انبیاء کو شہید کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو تم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، وہ کوہ طور سے توریت لے کر آئے تو تم نے ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ کوہ طور تمہارے سروں پر آیا اور پھر تم نے تسلیم کیا۔ اگر تم مومن ہو تو بتاؤ کہ کیا ایمان ایسی گندی باتوں کا اور ایسی غلط باتوں کا حکم دیتا ہے؟ لہذا تمہارا ایمان کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ تم دل سے یعنی تمہارے باپ دادا دل سے نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ ہی توریت پر تم ایمان لائے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل
کہ جو یہودی ہیں اور یہودیوں میں جو علماء ہیں جو توریت کو جانتے ہیں، وہ اتنا جاننے کے باوجود ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ لوگوں سے یہ کہتے ہیں اور انہوں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو، بیٹا ہونے سے وہ خارج نہیں ہوتا، تو لہذا ہم کتنی بھی نافرمانی کریں، جنت تو ہمارے لیے ہے اور ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ تو جب یہ تصور قائم ہو جائے تو انسان ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اب آگے ان کے اس تصور کا رد کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہاری اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، تم مرتے ہی عیش و عشرت، سکون، چین، اطمینان، جنت کی بہاریں پاؤ گے، نہ قبر میں تمہیں کوئی تکلیف ہونی ہے، نہ ہی قیامت کے میدان میں، اور تمہارا تو استقبال کیا جائے گا، تم کہتے ہو ڈائریکٹ تمہیں جنت میں لے جایا جائے گا، تو پھر اتنی پیاری جنت کو چھوڑ کر تم دنیا کے اتنے متوالے کیوں ہو؟ تمہیں موت سے اتنی گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے اور تم موت کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہو؟ جب دنیا کے مصائب، دنیا کی پریشانیاں اتنی ہیں اور تمہیں مر کر سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو پھر موت کو مانگو اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ فرما دیں، ان اگر کانت ہے لکم الدار الآخرہ، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصۃ من دون الناس، خالص تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ۔ انہیں محبوب آپ ان سے فرمائیے سارے لوگوں کے علاوہ تم ہی اللہ کے اگر خاص بندے ہو اور آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم تمنا کرو، فتمنوا، تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ چیلنج سنایا، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ وہ جھوٹ موٹ بھی موت کی تمنا کر دیتے اور کہتے دیکھیں قرآن نے کہا اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، دیکھو ہم نے موت کی تمنا کر دی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو فوراً ہم پر غضب نازل ہوگا، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قرآن نے جب فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن، ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ، وہ تمنا کریں گے موت کی، ابداً، کبھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں، ہمارے کام بہت برے ہیں اور مرنے کے بعد سزا ملے گی۔ یہ تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے۔ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کے پیش نظر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں، یہ صرف زبانی گفتگو تھی۔ ان کا دل بھی مانتا تھا کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں،
اور ہمیں قیامت کے دن بڑی سخت سزا ملنی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، علیم جاننے والا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 337، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ یہاں پر ان سے کہا گیا کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ تو اگر موت کی تمنا شہادت کی محبت میں ہو، اللہ سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہو، تو ایسی موت کی تمنا کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ والوں نے اس طرح تمنا کی ہے، بلکہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی، اور کس طرح فرمائی؟ بخاری شریف کتاب الجہاد حدیث نمبر 2797، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، ضرور میں تمنا کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح شہادت کی تمنا فرمائی۔ بخاری شریف کتاب فضائل المدینہ حدیث نمبر 1890، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ایران کو فتح کرنے تشریف لے گئے، جنگ قادسیہ کے موقع پر جو کافروں کا سپہ سالار تھا رستم بن فرخزاد، اسے آپ نے خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ اے رستم، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان معنا قوم، بے شک ہمارے ساتھ وہ قوم ہے، یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر، بے شک ہمارے ساتھ وہ قوم ہے کہ جو موت کو اتنا پسند کرتی ہے، شہادت کو اتنا پسند کرتی ہے جیسے اجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، یعنی شراب کی ناقص لذت کو محبت دنیا میں گم ہونے والے پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے موت کو، شہادت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جسے اللہ سے حقیقی محبت ہے تو وہ موت کو اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کا سبب تصور کرتا ہے، یعنی اس کا تصور یہ ہے کہ میں مروں گا تو رب سے میری ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، زوجہ روتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے افسوس، ہائے غم کے لمحات، ہائے جدائی کے لمحات۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہو، بلکہ کہو ہائے خوشی کے لمحات، اب میں رسول اللہ اور صحابہ کرام سے ملاقات کرنے والا ہوں۔
تو اللہ والے موت کو اللہ والوں سے اور اللہ سے ملاقات کا سبب سمجھتے ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کو تو لوگ پسند نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو موت سے پہلے اسے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اور پھر وہ مرنے کو پسند کرتا ہے، اور روح اس کی اس طرح نکالی جاتی ہے کہ وہ موت کو پسند کر رہا ہوتا ہے، رب سے ملاقات کو پسند کر رہا ہوتا ہے، تو رب بھی اس سے ملنا پسند فرمائے گا۔ اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے، تو وہ موت کے لمحات میں موت سے شدید نفرت کرتا ہے، رب العالمین بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص لمبی زندگی کی تمنا کرتا ہے تو مومن اگر لمبی زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور کوئی نیکی اس سے ایسی ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی دعا کرنا یہ منع ہے، یعنی روزی کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اور دیگر دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صبر کے خلاف ہے، یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سپرد کر دینے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے، تو اس لیے منع کیا گیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 342، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اسے موت کی تمنا کرنا ضروری ہو، یعنی وہ کرنا ہی چاہتا ہو، تو اس طرح تمنا کرے، یوں کہے، اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو تو مجھے وفات دے دے۔ اب آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ موت کی تمنا کیا کریں گے، یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، اور یہودیوں کو جو دنیا سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اور جو زندہ رہنے کی تمنائیں ہیں، یہ واضح ثبوت ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور آپ ان یہودیوں کو پائیں گے، لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد، لَتَجِدَنَّهُمْ، یہ ضرور بضرور کے معنی ہے، یہ لام زبر لا کے معنی ضرور، پھر نون تشدید والا جو آیا اس کے معنی بھی ضرور، اور تجیدہ کے معنی ہے آپ پائیں گے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور آپ ان یہودیوں کو پائیں گے، احرص الناس، حریص، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حریص، اور احرص کے معنی زیادہ حریص، احرص الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، لالچی، سب سے زیادہ تمنا کرنے والا، علی حیات، زندگی پر۔ اے محبوب، ضرور بضرور آپ دیکھیں گے کہ ان یہودیوں کو سب سے زیادہ جینے کی تمنا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص کہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان یہودیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا کے حریص ہیں، دنیا کی ہوس ہے ان کو۔ مشرکین کون ہیں؟ یہ وہ گروہ ہے
کہ جو قیامت کو مانتا ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ تو جو قیامت کو مانتا ہی نہیں اور دنیا ہی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، تو بتائیے اس کو کتنی ہرس ہوگی۔ اس کے تو جینا مرنا سب کچھ وہ سمجھتا ہے دنیا ہے، تو جب آخرت کا ان کے یہاں بالکل تصور نہیں تو وہ کتنے حریص ہوں گے دنیا کے۔ تو فرمایا کہ وہ اتنے حریص ہیں، ان سے بھی زیادہ حرص اور دنیا کی ہوس جو ہے وہ یہودیوں کو ہے۔ یود احدہم، یہاں پر الذین اشرکوا سے مراد مشرکین کا وہ گروہ ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، جو آتش پرست ہیں، مجوسی۔ ان کی عادت تھی کہ جب یہ آپس میں ملتے تھے تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکم، بعض لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گڈ مارننگ اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ مجوسی جب ایک دوسرے سے ملتے تو سلام نہیں کرتے تھے، ان کا ملنے کی جو ایک جملہ تھا، جو رسمی جملہ تھا، وہ جو ادا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے 1000 برس جیتا رہے، 1000 برس تک تجھے زندگی ملے، 1000 برس تک تو دنیا میں رہے۔ تو یہ جو جملہ نکال رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دلوں میں 1000 برس تک جینے کی تمنا تھی۔ تو فرمایا کہ ان مشرکوں اور مجوسیوں سے بھی زیادہ یہودیوں کو ہوس ہے، یعنی یہ تو 1000 برس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اور یہ یہودی اتنی دنیا سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، انہیں تو مرنے کا بالکل بھی کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے، یود تمنا کرتا ہے، احدہم ان میں سے ہر کوئی، لو کاش، یعمر عمر دی جائے اسے، 1000 سنۃ 1000 برس، 1000 سنہ سال، 1000 برس تک انہیں عمر مل جائے، اس کی ہر ایک تمنا کرتا ہے۔ یہ یہودی کیوں اتنی لمبی تمنا رکھتے ہیں کہ مجوسی تو 1000 سال تک جینا چاہتے ہیں، یہ اس سے زیادہ جینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مریں گے تو ہمارے کرتوت بہت برے ہیں، ہمیں سزا بڑی سخت ہوگی۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا بھی جی لیں، 1000 برس دنیا میں جی لیں کہ 10,000 برس، مرنے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے بچ تو نہیں سکتے۔ تو لمبی عمر انہیں اللہ کے عذاب سے تو بچا نہیں سکتے۔ ہاں اگر مومن ہو اور مومن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، نیکیاں کرے، تو اس کی لمبی عمر اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابی کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، پھر دوسرے صحابی کی شہادت ہوئی، اور وہ کچھ عرصے کے بعد ہوئی۔ تو فرمایا کہ یہ ان سے درجات میں آگے نکل گئے۔ تو اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ شہادت تو دونوں نے پائی، لیکن جتنے دن وہ زیادہ دنیا میں رہے تو وہ جو نمازیں انہوں نے پڑھی اور جو نیکیاں کی، اس کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو مومن کی لمبی زندگی سے مومن کو فائدہ ہے، لیکن یہ جو کافر ہیں، یہودی ہیں، یہ جتنی بھی لمبی زندگی پائیں، لمبی زندگی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ لمبی زندگی، بمزحزحہ، انہیں بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ عمر کا دیا جانا، انہیں عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ 11واں رکوع مکمل ہوا، اور اس رکوع کی جو آخری آیتیں آج جو ہم نے سماعت کی ہیں، یہ آخری آیتیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ اصل تو زندگی یہی زندگی ہے کہ انسان کی ہر صبح ہر رات نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے، اللہ کے قرب کا سبب بنے۔ باقی جس طرح کی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں کہ صبح اٹھیں تو دنیا کی فکر، رات کو سوئیں تو دنیا کی فکر،
اور پھر کتنے گناہ، ہر دن ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا جائے۔ اگر ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں تو ایسی زندگی بالکل بیکار زندگی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہر لمحے رب العالمین اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرمائے۔